علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میری نظر سے ایک ویڈیو گزری اور وہ ویڈیو یہ تھی کہ کچھ اسرائیلی خواتین تھیں اور وہ علی خامنائی کا ایک پتلا بنا کے اس کو بڑے تمسخرانہ انداز میں ہوا میں اچھال رہی تھیں اور بہت بے حرمتی کر رہی تھیں، اور مجھے یہ دیکھ کے بہت برا لگا، بہت زیادہ برا لگا، کیونکہ وہ عالم اسلام کے ہیرو ہیں اور ان کا رول جو ہے وہ ہماری اسلامی دنیا میں تو بہت زیادہ اسپیشل رہا ہے۔ ایک 86 ایئرز کا شیر جو کہ للکار رہا تھا امریکہ کو، اور امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا۔ کیا اتنی ہمت اور کسی اسلامی ملک میں ہے؟ نہیں، اور کسی اسلامی ملک میں نہیں ہے اتنی ہمت کہ وہ ان جیسی سپر پاورز کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات کر سکیں۔ تو یہ ہمت صرف علی خامنائی صاحب نے کی تھی، اور یہ ہمت ایک 86 ایئرز کے بوڑھے شخص کی داد بنتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ نحیف ہو اور جو اپنے جسم کو بہت مشکل کے گھسیٹ کے اپنی لائف گزار رہا ہو، اور وہ ایک شیر جیسا، مجھے تو یعنی جیسے میں ان کے بارے میں سنتی ہوں مجھے تو ایک یہی فیلنگز آتی ہیں کہ وہ ایک شیر تھی، اور ایک بڑا شیر کہہ کے ان کو سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ میں تو بہت سے انسپائر ہوں، میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ میں ان سے ملنا چاہتی تھی اور بہت خواہش تھی میری کہ میں اپنی لائف میں کبھی ان سے ملوں۔ آئی نو کہ اس طرح کی پاک ہستیوں سے ملنا، ہماری اتنی اوقات کہاں کہ ہم ان لوگوں کے قابل ہوں کہ ہماری ملاقات ان سے ہو، اور سچ میں مجھے ایسے ہی لگا کہ جیسے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہوں میں، کہ میں ان سے ایک خواہش رکھتی تھی ملنے کی، میں دیکھنا چاہتی تھی ان کو اپنی آنکھوں سے، ان کی پاکیزہ چہرے کی زیارت کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ وہ میرے فیوریٹ تھے۔ ان کی جتنی دنیا میں اتنی ان کی مقبولیت تھی کہ میں واقعی میں ان کو دیکھنا چاہتی تھی، اور لیکن میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور زیارت کا لفظ جہاں تک میں آپ کو بتاؤں میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ وہ ایک مجتہد تھے۔ ہمارے گھرانوں میں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ بھی بہت زیادہ عقل رکھتا ہے، کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مکتب فکر اختیار کیا جاتا ہے دین کے بارے میں، اور بچوں کو بہت زیادہ نالج دیتے ہیں پیرنٹس۔ تو مجتہد جو ہوتے ہیں وہ ایک یعنی جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے مولانا اور مولوی ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا۔ یہ جو مجتہد ہوتے ہیں نا، یہ ان سے بھی بالا تر ایک کافی اونچا مقام ہوتا ہے ان کا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں اگر ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، یہ ایران میں ہوتے ہیں، اور جب دنیا میں ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس کا کوئی حل ان کو بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو یہ اس حل کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کئی کئی دن عبادت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر امام زمانہ آ کر اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں دین کی روح سے، کیونکہ ہم دین کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا میں، اور ہماری زندگی کا جو سانچہ ہے وہ دین کے اکارڈنگ ہمیں ڈھالنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس سانچے میں۔ تو مجتہد جو ہوتے ہیں وہ مولوی، مولانا اور ان سے بہت آگے کی ایک ہستی ہوتے ہیں، اور جو حضرت علی خامنائی تھے یعنی کہ یہ بھی بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے، اور جب ان کو کسی مسئلے کا حل جاننا ہوتا تھا تو یہ بھی امام زمانہ سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ امام زمانہ ان کو ہر مسئلے کا حل بتایا کرتے تھے، ایون کہ ان کو ان کی شہادت کے بارے میں بھی آئیڈیا تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا نائب جو ہے وہ مقرر کر دیا تھا کہ ان کے بعد ان کو مسند سنبھالنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں کافی ان چیزوں کا نالج ہے۔ علی خامنائی کی توہین جن عورتوں نے کی ان کے لیے دل سے بد دعا نکلی، کیونکہ میں خود بھی سادات گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور ایک سید زادی ہوں، تو میں نے جب اس طرح کی توہین دیکھی تو میرا دل بڑا خون کے آنسو رویا۔ میں ویسے ہی کل سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ ہمارا ایک بہت قیمتی اثاثہ علی خامنائی کی صورت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اس طرح کے لوگ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس طرح کے لوگ دنیا میں ایک ہی بار آتے ہیں اور صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں علی خامنائی کی صورت میں اللہ کی طرف سے ایک ولی ملے ہوئے تھے، اور وہ ولی اس دنیا سے چلے گئے ہیں کل، اور بڑی اداسی فیل ہوتی ہے جیسے یہ دنیا بالکل ویران ہو گئی ہو، کیونکہ گند تو اس دنیا میں بہت ہے، برے لوگ تو بہت ہیں، لیکن اچھے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے دنیا کو۔
انہی کی وجہ سے دنیا قائم بھی ہے آج تک۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں اسرائیل میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے سے تو کل سے ہنسی ہی نہیں جا رہی ہے۔ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ ایسے خوش ہیں جیسے انہوں نے پتہ نہیں زندگی کا کتنا بڑا مارکا، یا ان کے دلوں کی کوئی دلی خواہش تھی جو پوری ہو گئی ہے ایک بے ضرر انسان کو مارنے سے، جو کہ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، بس یہ اس کو اپنا اسیر بنانا چاہ رہے تھے۔ اور ان کا کام کیا ہے، یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں نا، گند پاور سمجھتی ہوں میں ان کو۔ یہ گند پاوریں جو ہیں یہ مل کے ہم مسلمانوں کو رگڑا لگا رہی ہیں، اور ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جو ان کے عتاب سے بچی ہوئی ہو۔ ابھی بھی گریٹر اسرائیل کے چکر میں نیتن یاہو جو ہے اس کا زور ہے کہ عرب جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن اب دیکھیں کون اس دجال کے فتنے میں آتا ہے، کیونکہ دجال تو مجھے لگتا ہی یہ ہے کہ اسرائیل ہی دجال ہے، اور اس دجال میں دیکھیں کون کون پھنستا ہے۔ لیکن پاکستان کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ واحد ایک پاکستان ہے جو ان کی دجالی میں نہیں پھنسے گا اور اپنی ایک حیثیت برقرار رکھے گا، کیونکہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا یہ ملک ہے ہمارا۔ تو ہمیں اس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں، بہت زیادہ توقعات ہیں ہمیں اپنے پاکستان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یا ہمارے کسی سربراہ کو یا ہمارے آرمی چیف کو کبھی یہ ہمت نہ دے کہ وہ اس طرح کی حماقت کریں اسرائیل کو تسلیم کرنے والی، کیونکہ ہم اپنی لہو کے آخری قطرے تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی تسلیم نہیں کریں گی اور لعنت بھیجتی ہیں اسرائیل پہ، اور ہمیشہ سے ہم ان پہ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ میرا یہی موضوع تھا آج۔ اور علی خامنہئی کے بارے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ میرے فادر جو ہیں آلموسٹ اسی ایج میں ہیں، 80 ایئرس کے وہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جو ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ جیسے وہ کھانا کھائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہیں گے کہ مجھے کھانا نہیں دیا گیا، اور وہ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی ابو کی کنڈیشن دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ علی خامنہئی تو ابو سے بھی بڑے تھے، 86 ایئرس کے تھے، لیکن ان کے حواس، ان کی قوت فیصلہ بہت سٹرونگ تھی، اور بہت سٹرونگ طریقے سے وہ اتنی اس ایج میں بھی، یعنی کہ ان کی اتنی جرأت اور بہادری تھی کہ ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے لیے خود شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اپنے لیے شہادت کی دعا کتنی مقبول ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے لیے ہمیشہ شہادت کی دعا کرتے تھے۔ تو ایسا انسان دنیا میں آپ کو ملے گا کہیں بھی نہیں۔ پلیز یہ شیعہ سنی کا چکر چھوڑ دیں۔ آگے جا کے سب نے اپنی اپنی قبر میں اپنے فرقہ کے بارے میں بتانا ہے، اپنے فقہ کے حساب سے جنت دوزخ میں جانا ہے، اور آپ لوگ کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں جو شیعہ سنی کو الگ الگ کریں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ وہ دونوں اسلام کے داعی ہیں اور وہ اپنے اسلام پہ چل رہے ہیں۔ آگے فرقہ تو آپ کو پتہ ہے صرف ایک ہی جنت میں جانا ہے، اور 73 فرقوں میں سے آپ صرف شیعوں کو ہائی لائٹ نہیں کر سکتے۔ تو کائنڈلی اس لڑائی کو چھوڑ دیں، فکر کریں اپنے ایمان کی، اور کسی کے شہید ہونے پہ، کسی کے مرنے پہ پلیز خوش نہ ہوں، کیونکہ مرنا تو ہم لوگوں نے بھی ہے۔ بس یہی مجھے آپ لوگوں سے آج کی ویڈیو میں کہنا تھا، اور تھینک یو سو مچ۔ پلیز آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور دے دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔